اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون حاضرین جمعہ، محترم سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان اور زکوٰۃ۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور مرتبہ ماہ رمضان المبارک سے نوازا۔ رمضان کا مہینہ پانا یقیناً خوش نصیبی کی علامت ہے، خوش بختی کی علامت ہے، سعادت مندی کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ سب سے الگ تھلگ مہینہ ہے۔ رمضان کو اللہ رب العالمین نے سید الشہور بھی کہا۔ ماہ رمضان کا اللہ رب العالمین نے نام لیا۔ سال میں 12 مہینہ ہوتے ہیں، کسی اور مہینے کا نام اللہ رب العالمین نے نہیں لیا، رمضان کا نام لیا۔ اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ بہرحال جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ اللہ الصمد، کس کو خطاب کیا اللہ رب العالمین نے؟ ایمان والوں کو۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو پھر ہمارا کان بالکل کھڑا ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ بہت ہی مشہور آیت ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آمنو کے لفظ سے خطاب کیا۔ قرآن حکیم اگر آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا الناس، یا ایھا الناس سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا۔ الناس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ۔ الناس کے دائرے میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، مسلمان بھی، ہندو بھی، کرسچن بھی، سارے لوگ الناس کے دائرے میں آ گئے۔ لیکن جب روزے کا تذکرہ کرنا ہوا تو اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ کیوں؟ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو روزے کا اجر و ثواب ہے، روزے کے جو فوائد ہیں، اللہ رب العالمین ہر کسی کو نہیں دیتا۔ روزے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین صرف اور صرف اپنے خاص بندے کو دیتا ہے، ایمان والے کو دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آمنو کہا۔ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کوئی بوجھ اور تکلیف نہ محسوس کرے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ہمارے اوپر روزے کو فرض کر دیا، اب کیسے رہنا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا فاقا رہنا ہے، کیسے رہیں گے؟ نہیں، جتنی شریعت اللہ رب العالمین نے نازل کی، جتنے انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، سب کے اوپر اللہ رب العالمین نے روزے کو مشروع کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اب ہمارے اوپر بوجھ تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ بھی بتا دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر ڈر پیدا ہو۔ ماہ رمضان میرے بھائی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک طریقے سے ایک ماہ تربیت ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ ہماری آپ کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنایا۔ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنی ہے۔ صوم،
सौम का माना क्या होता है जानते हैं? सौम इसकी जमा आती है सियाम। सौम का माना होता है ठहरना, सौम का माना रुकना, ये लग़वी माना हो गया। सौम का लग़वी माना रुकना, ठहरना। इस्तिलाह में सौम कहते हैं सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक तमाम चीज़ों से रुक जाना, मसलन खाना पीना, बीवी से हम बिस्तरी वगैरह, तमाम चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है, सौम है। रोज़े के माने में, सौम के माने में इमसाक दाखिल है। इमसाक का मतलब भी ठहरना होता है, मतलब आपको ज़ाहिरी चीज़ों से भी बचना है, इसी तरीके से बातिनी चीज़ों से भी बचना है। ज़ाहिरी चीज़ का मतलब होता है खाना पीना, बीवी से हम बिस्तरी, ये सारा काम आप नहीं कर सकते हैं रोज़े की हालत में। बातिनी चीज़ का मतलब होता है रोज़े की हालत में आप झूठ नहीं बोल सकते, रोज़े की हालत में आप गीबत नहीं कर सकते, रोज़े की हालत में आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप देंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ का कारोबार करेंगे, झूठ के रवैये पर चलेंगे, झूठ के रविश पर चलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपका रोज़ा होगा? नहीं होगा। रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स गुनाह कबीरा करता है तो उसे रोज़े का अजर व सवाब मिलने वाला नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उसलूब था दर्स देने का, तकरीर करने का। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि रोज़ा भूखा प्यासे का नाम नहीं है। आप भूखा रहेंगे, आप प्यासा रहेंगे, रोज़ा इसको नहीं कहते हैं। ज़ाहिरी चीज़ों से भी बचना पड़ेगा और बातिनी चीज़ों से भी बचना पड़ेगा। चुनांचे एक हदीस है सही बुखारी किताबुस सियाम, हदीस नंबर 1903। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही, जो शख्स रोज़े की हालत में झूठ बोलना नहीं छोड़ता, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, झूठ के रविश पर चलना नहीं छोड़ता, झूठ के रवैये को नहीं छोड़ता, लोगों को धोखा देना बंद नहीं करता, गीबतें करना, चुगली करना, इन तमाम चीजों से बाज नहीं आता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई जरूरत नहीं है फी अन यदा तआमहु व शराबहु, कि बंदा खाना पीना छोड़ दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई, बात समझ में आई? रोजे की हालत में हमें जहां जाहिरी चीजों से बचना है, वहीं पर बातिनी और इन तमाम चीजों से भी बचना है, तभी हमारा रोजा मुकम्मल होगा। मैं मिसाल से समझाऊं, अहले इल्म एक मिसाल से समझाते हैं कि जो शख्स जाहिरी चीजों से तो बचता है, मतलब खाता पीता नहीं है, बीवी से हम बिस्तरी नहीं करता है, लेकिन बातिनी चीजों से नहीं बचता है, उसका रोजा कैसा है जानते हैं? घोला डीम की तरह, घोला अंडा। समझ में आया? आप अंडा लीजिए, आप ऊपर से भी सही है और बातिनी अंदर से भी सही है, वो अंडा आप खा सकते हैं। अंडा ऊपर से भी बिल्कुल सही, अंदर से भी बिल्कुल सही, वो अंडा सही अंडा है, आप उसे खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की एक किस्म वो भी है कि बाहर से तो बिल्कुल सही सालिम है, जाहिरी एतबार से बिल्कुल अच्छा अंडा है, लेकिन बातिनी एतबार से आप देखेंगे तो वो खराब हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है। आप उसे खाएंगे, आप उसे बेच सकते हैं, आपका कोई फायदा होगा उसमें? नहीं होगा ना। बिल्कुल यही मिसाल है, जो जाहिरी चीजों से बचता है लेकिन बातिनी चीजों से नहीं बचता है, उस अंडे की तरह है जो जाहिरी एतबार से तो अच्छा है लेकिन बातिनी एतबार से खराब हो गया। तो मेरे भाई, रोजा सिर्फ भूखा फाका रहने का नाम नहीं है, इन तमाम चीजों से भी बाज रहना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देखिए, रोजा अगर उसके असरात की रोशनी में आप देखेंगे, रोजे को उसके नताइज की रोशनी में अगर आप देखेंगे, उसके असबाक की रोशनी में आप देखेंगे, तो रोजा हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारी चीजों की तालीम देता है। रोजा हमें इखलास भी सिखाता है, रोजा हमें तकवा भी सिखाता है। इसी तरीके से रोजा हुकूकुल इबाद की भी तालीम देता है। हुकूकुल इबाद, जिस तरीके से नमाज है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में हुकूकुल इबाद का राज भी मुज़मर है, हुकूकुल इबाद का राज भी मुज़मर है। किस तरीके से? एक बंदा हमेशा कंटिन्यू 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए आता था, अब अचानक वो गायब हो गया। लोग सोचते हैं ना, यार बंदा वो 5 टाइम नमाज के लिए आता था, कहाँ चला गया? कहीं बीमार तो नहीं है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कोई परेशानी में तो मुब्तला नहीं है? देख रहे हैं, हुकूकुल इबाद का राज मुज़मर है इसके अंदर। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ाते थे, सलाम फेरते थे, सलाम फेरने के बाद फौरन साहबा इकराम की तरफ रुख करते थे, साहबा इकराम की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। मेरे भाई पता क्या चला, ये सुन्नत है कि जो भी शख्स नमाज पढ़ाए, जो भी इमाम बने, जब नमाज से फारिग हो चुका हो तो उसे चाहिए कि वो मुक्तदी की तरफ अपना चेहरा फेर ले, हाँ, लोगों की देखभाल करे, कौन नमाज पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, कौन आया कौन नहीं आया, कौन नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ये इमाम का काम है, देखना पड़ेगा उसे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि जैसे ही अल्लाह के नबी सलाम फेरते फौरन साहबा इकराम की तरफ रुख करते थे। तो देख रहे हैं हुकूकुल इबाद का राज मुज़मर है, बिल्कुल वैसे ही रोजे के अंदर भी है, रोजे के अंदर भी है। इसीलिए हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर बयान फरमाया कि अगर कोई रोजा नहीं रख सकता है या सफर की हालत में है या बीमार है तो उसे क्या करना पड़ेगा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 184 के अंदर बयान फरमाया फिदियतुन तुआमु मिस्कीन, कि किसी मिस्कीन को खाना देगा। देख रहे हैं हुकूकुल इबाद का राज इसके अंदर भी मुज़मर है। तो ये जो रोजा है मेरे भाई हमें बहुत कुछ सिखाता है। रमजान के महीने में हमें सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करना पड़ेगा, ज़कात निकालना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रमजान ही के महीने में ज़कात निकालें, लेकिन रमजान के महीने में अगर आप ज़कात निकालेंगे, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करेंगे तो अजर व सवाब ज्यादा हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि प्यारे नबी ने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी किसी को ना नहीं कहा। यह हदीस बुखारी शरीफ किताबुल आज़ान के अंदर मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं मा सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन शैइन क़त्तु फ़क़ाल ला। हज़रत जाबिर ने कहा कि पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई शख्स आया प्यारे नबी से मांगने के लिए, सवाल किया आपसे और आपने उसे ना कह दिया कि नहीं मैं नहीं दे सकता। पूरी जिंदगी में प्यारे नबी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह समझ। मेरे भाइयों हम और आप जरा गौर करें कि हम और आप कितने गरीब को धुतकार देते हैं, कितने यतीम बच्चे को धुतकार देते हैं, कितने बेवाओं को धुतकार देते हैं, कितने मांगने वाले आते हैं, चंदा मांगने वाले, हम धुतकार देते हैं, नहीं है पैसा, अभी धंधा पानी नहीं चल रहा, हम नहीं दे सकते। प्यारे नबी की सुन्नत क्या है, पूरी जिंदगी में कोई भी शख्स मांगने के लिए आता, पूरी जिंदगी में प्यारे नबी ने कभी ला नहीं कहा, ला नहीं कहा कि नहीं दूंगा, नहीं, हमेशा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते चले गए। इब्न उवैना बयान फरमाते हैं इस हदीस की रोशनी में इदा लम यकुन इंदहु वअदा, अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं होता देने के लिए, वादा, तो प्यारे नबी वादा फरमा लेते, देखो तुम मांगने के लिए आए थे लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इंशाअल्लाह मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। वादा फरमा लेते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से प्यारे नबी के पास कुछ भी नहीं होता था तो भी देते थे और वादा फरमा लेते थे। एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी साहबी रसूल ने एक जोड़ा सिलवा के दिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी आप इसे पहनिए। जैसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते हैं, एक साहबी रसूल खड़े हो गए, अल्लाह के नबी मुझे ये कुर्ता दे दीजिए ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। प्यारे नबी कहते तुम इंतजार करो, अंदर गए, निकाल के दे दिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा लगाइए, कुछ भी नहीं, एक ही कुर्ता है, मांगा किसी ने, प्यारे नबी उसी को उतार के दे देते हैं। कई दिनों से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखा फाका है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, किसी ने कुछ हदिया किया, दिया खाने के लिए प्यारे नबी को, वहीं पर एक दूसरे साहबी भी आ गए, अल्लाह के नबी मैं भी 2-4 रोज से नहीं खाया हूं, मुझे दे दीजिए। प्यारे नबी कहते लेके जाओ, तुम ही ले जाके खा लो। अल्लाह समझ। तो प्यारे नबी की ये सुन्नत है कि पूरी जिंदगी में कभी भी आपने ला नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा। अल्लाह समझ। इस तरीके से सखावत किया करते थे। अच्छा आप जानते हैं, लेकिन जब रमजान का महीना आता था तो क्या करते थे, सही बुखारी के अंदर यह हदीस भी मौजूद है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है कि रमजान के महीने में और भी ज्यादा प्यारे नबी सखावत करना शुरू कर देते थे, और भी ज्यादा इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना शुरू कर देते थे। फ़इज़ा लक़ियहु जिब्रील, रोजाना हजरत जिब्रील अमीन आते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते, प्यारे नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे। हदीस के अल्फाज फ़इज़ा लक़ियहु जिब्रील, जब भी जिब्रील अमीन प्यारे नबी से मुलाकात करते, प्यारे नबी तूफान से भी ज्यादा सखावत करना शुरू कर देते थे, तेज हवाओं से भी ज्यादा सदका व खैरात करना शुरू कर देते थे। तो
میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا، ہم اور آپ زکوٰۃ الفطر بھی نکلتے ہیں، زکوٰۃ الفطر جتنے لوگ ابھی باقی ہیں نا وہ لوگ ادا کر دیں زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر کیوں ادا کرتے ہیں جانتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے، یہ عید کی نماز کے بعد اگر آپ دیں گے تو پھر عام صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ الفطر وہ نہیں ہوگا۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زکوٰۃ الفطر کا پہلا مقصد ہے طہرۃ للصائم، طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک و صاف کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ طہرۃ للصائم کا کیا مطلب؟ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ روزے کی حالت میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، روزے کی حالت میں آپ غیبت نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں آپ گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو روزے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پھر بھی اگر ہو گیا، جی جانے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، اب کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھتا۔ جی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے تو کہاں سے آئے؟ جی ہماری زندگی میں چینجنگ آئے تو کہاں سے آئے؟ ہمارے گناہ معاف ہو تو کہاں سے معاف ہو؟ وہ جو حدیث ہے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ قیام اللیل کرے گا یا ایک روزہ رکھے گا اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ لیکن ہمارے گناہ معاف ہو تو کیسے ہو؟ ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ ایمان ہے ہمارے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہاں، جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا 2-4 روز ہم نے ایمان کا جذبہ دکھایا، ایمان کا جوش دکھایا، چپل رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کم پڑ رہی تھی مسجد کے باہر، کسی مسجد میں چٹائی نہیں مل رہی تھی۔ جی ہم نے دیکھا ہمارے گاؤں کے اندر کتنی مسجدوں کے اندر جھگڑا بھی ہوا، کیا لے کے جانتے ہیں؟ یہ جو سردار لوگ ہیں کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر چٹائی کیوں نہیں ہے؟ مسجد کا نل کیوں صحیح نہیں ہے؟ وضو بنانے کے لیے پانی نہیں آتا، نماز پڑھنے کے لیے چٹائی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اب سال میں 2 دن نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اچھا پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ 10 روز کے بعد پھر ساری چٹائیاں سمیٹ کے رکھ دینا پڑا۔ جی سمیٹ دی گئی ساری چٹائیوں کو، بس ایک ہی سب بچ گیا، ابھی ایک ہی سب۔ یہ ہم نے اپنی اوقات دکھا دی، یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ تو جو ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ رکھے گا یا قیام اللیل ادا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ میرے بھائی میں بتا یہ رہا تھا کہ روزے کی حالت میں ہمیں باطنی چیزوں سے بھی بچنا تھا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، لیکن ہم نے بچا نہیں۔ تو اگر ہم زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے تو طہرۃ للصائم، بندے کو یہ زکوٰۃ پاک و صاف کر دے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے ایک اور وجہ بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اسی طریقے سے جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو محتاج ہے، جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ تو ہمیں زکوٰۃ الفطر بھی دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو واجبی زکوٰۃ ہے، واجبی زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ 2 طرح کا ہوتا ہے جی، ایک نفلی صدقہ اور ایک واجبی صدقہ۔ اچھا، واجبی صدقے کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، جیسے حولان حول ایک شرط ہے، مکمل 1 سال گزارنا شرط ہے، اس کے بعد نصاب بھی شرط ہے۔ آپ کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے، دھن دولت ہے، نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گا میرے بھائی۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جی اہل علم نے کہا کہ وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کیا ہے جانتے ہیں؟ ارکان اسلام میں سے وہ جو متفقن علیہ حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، ان 5 چیزوں میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 1 سال گزر چکا ہے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ میں نے شروع میں بتایا، تو کیا یہ ایسا ضروری ہے کیا کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا؟ رمضان کی کوئی قید نہیں ہے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی میں آپ زکوٰۃ نکالیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالتا ہے تو اجر و ثواب تو ایک زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات وعشر امثالها الى 700 ضعف۔ یہ پیارے نبی کی حدیث ہے
کہ بندہ جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کے درجے کو 10 گنا تک بڑھا دیتا ہے، پھر 10 سے 700 تک، اور رمضان کے مہینے میں اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین دے سکتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ حساب کرنا بالکل آسان ہو جائے گا، جیسے 1 سال مکمل ہونا شرط ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے۔ آپ جنوری میں نکالیں گے، فروری میں نکالیں گے، کب نکالیں گے؟ اگر آپ رمضان میں نکالتے ہیں تو قمری حساب سے حساب کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، تو رمضان ہی میں نکالیے۔ اچھا، انشاءاللہ ابھی ہم بتائیں گے کہ کتنی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، کتنی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آئیے 1-2 آیت دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ڈانٹا، کس طریقے سے پھٹکارا، اور اس کے لیے کس طریقے سے دردناک عذاب ہے، انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز میرے بھائی، آپ نے دیکھا ابھی میں نے بتایا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا، انکار کرے گا تو کافر ہوگا، واجب القتل ہوگا، اسلام سے وہ نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 165، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میری رحمتیں تمام چیزوں پر محیط ہے، تمام چیزوں کو گھیری ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور میں لکھ دوں گا، میں اپنی رحمتیں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ السمجھ، بہت بڑی بات ہے۔ کوئی آدمی مر رہا ہے، آخری وقت میں اگر وہ وصیت نامہ لکھ کر جائے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ میری رحمتیں بے شمار ہیں، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اپنے مال میں سے تو میں اس کے لیے رحمتیں لکھ دوں گا، وصیت نامہ کی طرح بالکل لکھ دوں گا۔ اسی طریقے سے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 71 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، لہٰذا کچھ چیزیں بالکل عام ہو جانا چاہیے۔ مسلم معاشرے کے اندر یہ عادت بالکل عام ہو جانی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکے، ایک دوسرے کو صحیح بات کا حکم دے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اسی طریقے سے خود نماز قائم کرے، دوسروں کو نماز کی طرف بلائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کا اہتمام کرے، زکوٰۃ دیا کرے غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو۔ تو یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ یہ دیکھیے فائدہ کیا ملے گا اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے تو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ خذ من اموالہم، اے نبی آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے، ان لوگوں کو آپ کہیے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو۔ کیا ہوگا؟ تطہرہم، اس سے اس کا دل پاک و صاف ہو جائے گا، دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی انسان کے پاس مال جب آتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اس کا دل گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جی گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مال کی بیجا محبت گویا کہ دل کو برباد کرنا ہوا، دل کو گندا کرنا ہوا۔ اسی طریقے سے مال آپ کے پاس آیا، پتہ نہیں کس طریقے سے آیا، تو اگر آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو ایک تو تمہارا دل پاک ہو جائے گا، مال بھی بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات کہی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَتُزَكِّيهِمْ، اسی طریقے سے تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ تزکیہ کا مطلب بھی پاک و صاف ہوتا ہے۔ ایک لفظ طہارت ہے، طہارت کا مطلب پاک و صاف، تزکیہ کا بھی مطلب پاک و صاف ہے۔ فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ میں فرق سمجھاتا ہوں۔ جیسے کپڑا اگر گندا ہو جائے تو ہم صابن سے دھلتے ہیں، ہاتھ گندا ہو گیا صابن سے ہم صاف کرتے ہیں۔ اچھا، آپ صابن سے صاف کر لیے، صابن سے صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ عطر لگا لیجئے، خوشبو لگا لیجئے، اب کیا ہوگا؟ کپڑا مہکنے لگے گا، ہاتھ مہکنے لگے گا۔ اللہ رب العالمین نے وہی بات کہی کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دل پہلے طہارت ہو جائے گا، پاک و صاف ہو جائے گا، اس کا مال پاک و صاف ہو جائے گا۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور مہکنے لگے گا۔ یہ ترجمہ آپ کیجئے، گویا کہ آپ نے خوشبو لگا دیا ہو، عطر لگا دیا ہو، آپ کا مال بھی مہکنے لگے گا، آپ کا دل بھی مہکنے لگے گا۔ اللہ الصمد۔
اور سب سے بڑی بات کیا ہے جانتے ہیں میرے بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کو ملے گی، پیارے نبی کی دعا، ان صلاتک سکن لہم، اور اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کر دے تو قلبی سکون ملے گا، ملے گا کہ نہیں؟ دلی سکون ملے گا، قلبی سکون ملے گا۔ تو زکوٰۃ اگر ہم نکالیں گے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اب کیا ہوگا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ انداز دیکھیے اللہ رب العالمین کا، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ اس چیز کو اپنے لیے خیر محسوس نہ کرے، بل ہوا شر لکم، بلکہ یہ ان کے لیے برا دن ہے۔ برائی کی شروعات ہو گئی یہاں سے۔ ہم کسی کو اگر یہ جملہ کہیں کہ تمہارے لیے برا دن شروع ہو گیا، اب یہاں سے تمہارا برا دن شروع ہو گیا، کتنی بڑی بات ہوتی ہے یہ؟ تمہارے لیے اچھا دن شروع ہو گیا۔ اگر کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ رب العالمین اشارہ یہ کرنا چاہتا ہے، جب سے آپ نے زکوٰۃ نکال لی، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا، آپ کے لیے اچھا دن شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو بل ہوا شر لہم، اللہ رب العالمین نے ڈانٹا پھٹکارا اس انداز سے کہ تمہارے لیے اب برا دن شروع ہو گیا، تمہارے لیے اب برا دن شروع ہو گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اس طریقے سے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من اتاہ اللہ مالا، کہ اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، اور اس مال میں سے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرأ لہ زبیبۃ، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ قیامت کے دن یہ مال بالکل ازدہا زہریلے سانپ بن جائے گا، گنجا سانپ بن جائے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے پاس سیاہ دھبے بھی ہوں گے، بالکل شکل و صورت اختیار کر لے گا سانپ کا وہ مال، وہ دھن دولت۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے کہ یطوقہ یوم القیامہ، توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اپنے جبڑوں سے اس شخص کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک وانا کنزک، انا مالک وانا کنزک، لو اب مزہ چکھو، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا کنز ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، اب مزہ چکھو۔ میرے بھائی تو ہمیں انفاق فی سبیل اللہ سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں کرنا پڑے گا، اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اب ہم بالکل آخر میں 2 منٹ میں ہم سمجھیں گے کہ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یاد کر کے جائیے۔ سب سے پہلی چیز سونا، سونے کے اوپر تو بالکل زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا آپ کے پاس موجود ہے جس شکل میں بھی ہے، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، آپ جمع کر کے رکھتے ہو یا کیسے بھی آپ رکھتے ہو، سونا آپ کے پاس ہے۔ نصاب کیا ہے جانتے ہیں؟ 7.5 تولہ۔ 7.5 تولہ سونا اگر کسی شخص کے پاس موجود ہے، اگر آپ گرام کا حساب کریں گے نا تو اہل علم اختلاف کرتے ہیں، 75 یا 76 یا 80 یا اس سے بھی زیادہ اہل علم لکھتے ہیں 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونے کی اگر آج کی تاریخ میں اگر آپ قیمت دیکھیں گے تو 4.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اتنا سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے تو 2.5 یعنی کہ 2.5%، 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ پہلی چیز سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری چیز چاندی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ چاندی آپ کے پاس جس شکل میں بھی موجود ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ 52.5 تولہ تقریباً 600 گرام کے آس پاس چاندی ہو جاتا ہے۔ 600 گرام کے آس پاس اگر چاندی کسی کے پاس ہو تو 2.5%۔ اچھا اس کا ریٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے تو آپ سونا اور چاندی میں سے زکوٰۃ نہ دے، پیسے کا حساب آپ کر لیجئے۔ تو سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے کیش رقم کے اوپر، سیونگ، آپ کے پاس جو پیسہ جمع ہے جس شکل میں بھی اکاؤنٹ میں جمع ہے، اپنے پاس کیش ہے، آپ کو زکوٰۃ لگے گا۔ کس طریقے سے حساب کریں گے جانتے ہیں؟ یا تو پھر سونے کے اوپر قیاس کیجئے یا چاندی کے اوپر۔ چاندی کا ریٹ اگر آپ دیکھیں گے نا تو 40 یا 45 ہزار کے آس پاس ہوگا۔ 40 یا 45 ہزار کے آس پاس اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو پھر اس کو 2.5 یعنی کہ 2.5%، 40واں حصہ زکوٰۃ لگے گا۔ تو اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہے 40 یا 45 ہزار روپیہ، تو میرے بھائی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اچھا بہت سارے، یہ 3 باتیں ہو گئی۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں؟
جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ سامان خرید کے لا لیتا ہے، دکان بالکل بھر لیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، جو تجارتی سامان ہے نا، سامان تجارت ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تجارتی سامان، جو چیز آپ نے لائی بیچنے کے لیے یا خرید و فروخت کے لیے، اس چیز کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کے پاس شو روم ہے، شو روم کتنی گاڑیاں ہیں، زکوٰۃ لگے گا آپ کو۔ 4-5 گھر ہے آپ کے پاس، اگر 4-5 گھر ہے خود کے لیے ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں لگے گا، اگر آپ نے بیچنے کے لیے وہ گھر خرید کے رکھا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ لگے گا۔ اچھا زمین ہے آپ کے پاس 10 بیگھہ زمین، اگر آپ کی خود کی زمین ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں لگے گا، اگر وہ سامان تجارت ہے بیچنے کے لیے آپ نے رکھا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ دکان میں جتنے بھی سامان ہیں، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، چاکلیٹ کی شکل میں ہو، آٹے کی شکل میں ہو، گیہوں کی شکل میں ہو، آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں رب کریم تو ہمیں کما حق کا ہو تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔